اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ وَاللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ بچو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور تمہارے پیچھے ہے، شاید تم لوگوں پر رحم کیا جائے، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ لوگ ہیں کہ ان سے اعراض کرنے والے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم لوگ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ایمان والوں سے، کیا ہم کھلائیں انہیں؟ اگر چاہے گا اللہ تو وہ کھلائے گا ان کو، نہیں ہو تم مگر ایک کھلی گمراہی میں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، تقوی، تقوی میں جان اور مال کی آزمائش ہے۔ جان کی آزمائش میں کامیابی شہادت کے مرتبے پر فائز کراتی ہے، اور مال کی آزمائش میں کامیابی غازی کے مرتبے پر فائز کراتی ہے۔ ما بین ایدیکم وما خلفکم، اللہ کی راہ میں دولت لگاؤ تو دولت ملتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جان لگاؤ تو ابدی زندگی ملتی ہے۔ بن جاؤ مسلمانوں تم فوج رسول اللہ، اسلام کی خاطر ہو تیار بسم اللہ۔ سردے کے صحابہ نے اسلام کیا آزاد، بدلے میں جنت لی ہو کر فنا فی اللہ۔ مرنے پہ شہادت ہے، جیتے تو غازی ہیں، ہر سمت منافع ہے تم دیکھو کلام اللہ۔ مومن کا ایثار اور قربانی صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی قوم کے لیے نہیں ہے، اس کے اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ایثار کا فیض دنیا پاتی ہے۔ مومن کا احسان اس زمانے کے لوگوں پر نہیں بلکہ آنے والے زمانوں تک پہنچتا ہے۔ مبین ایدیکم وما خلفکم، اور یہیں سے رحم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، حدیث نبی میں ارشاد ہوا جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، سلام کرنا اور کھانا کھلانا، یعنی یہ اسلام کا نشان ہے۔ ایک مومن سلامتی کا نشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے کہ سلامتی ہو۔ اسی طرح کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عمل مومنین کو ربانیون بنانے والا ہے۔ دین اسلام سے قبل دوسرے ادیان میں بھی خیرات اور صدقات کی بڑی تاکید موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں جس قدر شدت کے ساتھ ہے، جگہ جگہ طعام المسکین پر زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحود ولا طعام المسکین، یعنی تم نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی یا ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور پھر اس بات پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارتیں بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف ناداروں اور غریبوں کا استحصال کرنے والے امیروں کے لیے وعیدیں موجود ہیں، اور ان کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہنے کی تاکید بھی موجود ہے، کیونکہ یہی فتنہ پرور معاشرے کو غیر مستحکم کرتے ہیں۔ حق ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے زمینی رزق کی ربوبیت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون،
انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ضرور کر دیتے اس کو روندا ہوا، تو تم رہ جاتے پشیمان ہوتے ہوئے۔ اس بات کو سمجھنا ایک اہم مرحلہ ہے۔ کہنے میں یہ بات بہت عام ہے کہ اللہ حقیقی رازق ہے، لیکن عمل میں اس کا اظہار بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا یقین اور اس کے مفہوم کی گہرائیوں کو نہیں سمجھا جاتا۔ عملاً مکر سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک دنیا دار دنیا کی دولت کو اپنی ملکیت سمجھ کر مکر کرتا ہے، لوگوں کے مالوں کو غصب کرتا ہے، ناحق طریقے سے مال کماتا ہے۔ لیکن مومن راست باز ہوتا ہے، کبھی مکر سے کام نہیں لیتا۔ اسی لیے مومنین سے اللہ کا وعدہ خلافت کا ہے۔ کافر اس معاملے میں جس قدر مکر کریں گے اس قدر وہ مومنین کے ماتحت آئیں گے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل، انہوں نے ایک ایسا فلاحی معاشرہ قائم کر کے دکھایا جو خود کفیل تھا۔ جب انسانوں کا عدل اپنے عروج پر ہو، پھر اللہ کی نعمتیں بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ بارشیں مناسب انداز میں ہوتی ہیں، کثرت سے پھل اور غذائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ترکی کے عجائب گھر میں آج بھی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک گندم کا دانہ بطور نشان رکھا گیا ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دانہ جو کہ چنے کے دانے کے برابر کی سائز کا ہے، کہ جب انسانوں کا وہ عدل اپنے عروج پہ تھا تو رب کی نعمتیں بھی اپنے عروج پہ تھیں۔ یہ وہ وعدہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت کے طفیل اللہ نے آپ کی امت سے کیا تھا، جس کے لیے صحابہ کرام کو ان کے ایمان کو جان اور مال کی آزمائش سے گزارا گیا اور انہیں شہید اور غازی بنایا گیا۔ میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا والی گدا ہے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اوریانی نے بخشی حوض زری کا با، اس کے آب لالا گوں کی خون دہقان سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، اس کے نعمت کھانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا، مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔